رجب بٹ کی آپ نے پریڈکشن کی. بالکل ہی ایگریڈ کہ یہی دو چیزیں جنہوں نے مجھے گرایا. اب بھی میں رجب بٹ سے کہوں گی, سب بہت سی پریڈکشنز کرتی, کبھی ایسا ہوا کوئی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی ہو؟ بہت دفعہ. آف کورس میں نے دیکھے ایک پریڈکشن کی تھی. اب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پریڈکشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتی کہ ورڈ ٹو ورڈ ہوں. ٹھیک ہے, میں نے جب یہ آ رہے تھے پاکستان 2 سال پہلے تو میں نے کہا تھا جی نواز شریف مر جائے, وفات پا دیں گے, اگر وہ پاکستان میں انٹر ہوئے تو وہ فوت ہو جائیں گے, ان کو نہیں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. میں کہتی رہی, یہ میرے سارے انٹرویوز آن آتے رہے. وہ آ گئے پاکستان, وہ شہباز شریف پرائم منسٹر بھی بن گئے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بھی بن گئی. سب نے کہا میم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. What they did not realize was موت بھی بہت طرح کی ہوتی ہے. پولیٹیکل موت, فزیکل موت, ایموشنل موت. آپ نے دیکھا نواز شریف کو کسی چیز میں نہیں. سو میری پریڈکشن 100% کریکٹ تھی. وہ ان کی تو پولیٹیکل موت ہو گئی, ان کو تو کسی چیز میں دیکھا ہی نہیں, ان کو تو کوئی عہدہ ہی نہیں دیا. اپنی بنائی ہوئی آرگنائزیشن یا پارٹی کا ہیڈ کے ابھی وہ لڑ کر انہوں نے پوزیشن لیا ہے. سو پریڈکشنز لوگ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ لکھی ہوئی کوئی لوہے پہ کیا کہتے ہیں پتھر پہ لکھی ہوئی لکھی نہیں ہے. اٹ از اے موونگ لائک اے ونڈ. ہوائیں چلتی ہیں, ہوائیں آپ کو چینج بھی کرتی ہیں ڈفرینٹ فیسز اور ڈفرینٹ کائنڈس میں, مطلب آپ کہہ لیجیے. لیکن جو رجب بٹ کی آپ نے پریڈکشن کی کہ ڈیورس ہو جائے گی, لیکن اب دیکھا جائے تو نہیں ہوئی اور بچہ بھی ہوا. بالکل. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ اس کی جو وائف ہے ایمان, شی از اے ویری گڈ گرل, بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. اور رجب بٹ نے خود جا کے UK میں ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے وہی دونوں باتیں کی جس سے میں نے اسے منع کیا تھا, کہ اس نے شو آف کیا اور اپنی بیوی کو میڈیا پہ لایا. ہی ایگریڈ کہ یہی دو چیزیں جنہوں نے مجھے گرایا. پھر اس نے بیوی کو میڈیا سے ہٹا لیا. اب وہ اچھی لڑکی ہے, میں اچھی لڑکی ہے, اچھی لڑکی ہے. تو اچھی لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ میاں سے صلح کر لیں. آپ کو مجھے تو نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا کرٹن رجب بٹ نے اس سے کتنا اپولوجائز کیا ہوگا نا. ڈیفینیٹلی وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی, وہ واپس کیوں آئی. اور پھر آئی ایم ویری ہیپی کہ میں, اللہ کا شکر ہے کہ میں غلط تھی, کیونکہ ان کی فیملی بچ گئی. اور اب بھی میں رجب بٹ سے کہوں گی کہ آئی ایم ہیپی کہ آپ کی وائف آپ کے پاس واپس آ گئی ہے. اپنے اعمال ٹھیک کر لیں تاکہ آپ ایک فیملی کی طرح رہیں. آئی ڈونٹ وانٹ یو ان لنڈن اینڈ یور بیبی بینگ بورن ان پاکستان. جیسے میں آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہی ہوں, میں فالو بھی کرتی ہوں, تو ریسنٹ آپ نے ایک ویڈیو ڈالی کہ صبح بیوامون بھی وہ 2 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی. تو کیا دعا کا صرف اسپیسیفک ٹائم ہے, جب کہ آپ دوسری طرف کہہ رہی تھیں کہ دعا مانگنے کی کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہوتی, انسان کا کوئی وقت نہیں ہوتا, لیکن آپ نے کہا کہ ایک راہداری ہے یہ اسپیسیفک. تو یہ کس طرح ہے, آپ ایکسپلین کریں. اچھا, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ربیع الاول کی رات بہت بڑی رات ہے, اور چونکہ ہم چاند کی تاریخوں سے اسلام میں چلتے ہیں تو وہ ہر سال بدل جاتی ہے. تو ہم کیوں کہتے ہیں, اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے, کوئی ہے نا. اسی طرح جب مون اینڈ سن اینڈ اسٹارس کی موومنٹس ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت نہیں کرنی ہوتی. فار ایگزامپل لیٹس ٹیک اے ویری سمپل ایوری ڈے ایگزامپل تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. سخت گرمی ہے, دھوپ ہے, اور تم سویٹر پہن کے نکل آؤ تو لوگ ہنسیں گے نا, بالکل کہیں ابھی یار کیا. اور سخت سردی ہے اور تم سلیو لیس پہن کر اور شارٹس پہن کر سڑک پر آ جاؤ تو لوگ کہیں گے یار پاگل ہے. ایسے ہی ہے نا. سو جس طرح کے ویدرز کے ساتھ ہم اپنی باڈی کو چینج کرتے ہیں, کلودنگ کو چینج کرتے ہیں, اسی طرح اسٹارز کی اور ان کی موومنٹ کے ساتھ ہم اپنی لائف کو اس الائنمنٹ میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, ایسٹرونومی اینڈ ایسٹرالوجی ہیز بین ایگزسٹنگ فار لائک 2000 ایئرس. سب سے خوبصورت مووی ہے اپوکلپکو. اوکے, اینڈ اس میں اگر آپ اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی بلی چڑھا رہے, جی جی ٹھیک ہے, اور وہ وہاں قحط پڑا ہوا ہے, ان کی فیلڈز میں سے کچھ نہیں نکل رہا, اور وہ کہہ رہے کہ جی اس وقت بلی چڑھائیں گے, اور وہ سب کو لاتے ہیں. ایک خاص آدمی کی, ایک خاص کہ اس کے یہاں تل ہوگا تو اس کی بلی ہوگی, اور پھر جب وہ ایکلپس آتا ہے تو وہیں روک دیتے ہیں. سو سورج, چاند, ستارے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے. کیا تم ان کی موومنٹ نہیں دیکھتے؟ کیا تم دن کے بعد رات کے آنے کو نہیں دیکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ کیوں مینشن کر رہے ہیں ان چیزوں کو؟ ان کی اہمیت ہے نا, ان کا ہمارے اوپر افیکٹ ہے. میں تمہیں جینیٹکلی بتاؤں, اٹس سو امیزنگ. اچھا بتاؤ, جینیٹک کا اور اسٹار کا کیا تعلق ہے؟
کوئی ہے نارملی تو نہیں نظر آتا. میری بڑی بیٹی جیمنائے ہے, میرا نواسا جیمنائے ہوا. جس دن وہ پیدا ہوا اس کے 10 دن بعد میری لنڈن کی فلائٹ تھی, میں لنڈن چلی گئی. میری بڑی بیٹی جو جیمنا ہے اس کی عمان کی فلائٹ تھی, جب وہ 20 دن کا تھا وہ عمان چلی گئی. سو اس بچے نے اپنی خالہ کو پاس سے کبھی دیکھا ہی نہیں. سال میں 1 مہینے کے لیے چھٹی پہ آتے ہیں جب آپ باہر کام کرتے ہیں. آئیڈینٹیکل اس کی عادتیں اپنی خالہ والی ہیں. یہاں تک کہ میری جو بڑی بیٹی ہے اسے کوئی نئی چیز کھلاؤ نا, لائک ہم فار ایگزامپل ہم کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں, کسی اور شہر میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کچنار بنائی ہے. میرے بچوں نے کبھی کچنار نہیں کھائی یا مونگری نہیں کھائی, ہمارے گھر میں نہیں بنتے. کچنار پہلے ایسی شکل بنائے گی, پھر اس کے منہ میں دو نا ایسی شکل بنائے گی, لائک یو نو مزے کی ہے. میرا نواسا ایگزیکٹلی وہی ایکشنز کرتا ہے, اسٹار کی وجہ سے ہے. آپ کہہ رہی اسٹارز کی وجہ سے کہ جینز کی وجہ سے نہیں ہے, کچھ عادتیں جینیٹکس بھی ہو سکتا ہے. بٹ ہم لوگ اتنے حیران ہیں کہ میری چھوٹی بیٹی جس کا وہ بیٹا ہے وہ کہتی ہے اماں میری تو کم آتے گئی ہیں, ساری خالہ کی آتے گئی ہیں. اچھا وہ اس کے ساتھ رہا بھی نہیں ہے کہ دیکھ کے ہوتا ہے نا انسان کے گھر میں کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی بوتل سے ہی منہ لگا کے پی رہا ہے تو تمہیں بھی عادت پڑ گئی, اس کو دیکھا بھی نہیں ہے. سو دس از دا ہول ورلڈ, میں تو کہوں گی اللہ تعالیٰ کی کرشمات سے بھری ہوئی ہے, ان یوزول چیزوں سے بھری ہوئی ہے. آپ جس طرف تفتیش کرنے نکل جائیں دیر از اے ہول نیو لائن. آپ یقین مانیں جتنا نالج ابھی تک ہم نے دنیا میں حاصل کیا نا وہ صرف چند قطروں کے برابر ہے جو آپ کی ایک اس میں آ سکتے ہیں کمپیئر ٹو جتنا اللہ نے دنیا میں نالج دیا ہوا ہے. جیسے آپ نے بلی چڑھانے کی بات کی تو میرا سوال ہے کہ کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس یہ نالج ہوتا ہے ان کو ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے, تو آپ کو کیا گزرنا پڑا؟ ہاں اسٹیجز تو آئیں, ہرڈلز بھی آئے, مشکلیں بھی آئیں, رکاوٹیں بھی آئیں. مگر آپ کو آج ایک سیکرٹ کی بات بتاتی ہوں, میں نے اپنا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے رکھا. دیر از نو مڈل پرسن. لوگ نسبتیں باندھتے ہیں, وہ جی ہم فلانے اس سے, ہم مولا علی مولا حسین کے صدقے, پھر آ جاتے ہیں جی وہ گنج بخش کے, پھر آ جاتے ہیں جی داتا صاحب کے, پھر وہ کراچی میں جو ہیں, سندھ میں جو ہیں. میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ, ہیلو اللہ میاں السلام علیکم کیا حال ہے. سو اگر میرے پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے یا میرا کوئی امتحان آتا ہے تو وہاں بھی میں اللہ سے ڈائریکٹ ہی ہیلپ مانگتی ہوں. اینڈ بلیو می وہ جگہ جہاں سے لوگ گر کے مر جاتے ہیں میں وہاں سے ایسے گزر جاتی ہوں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلتے تھے. اور میں شاکڈ ہوتی ہوں کہ یار میں نے بھی تو یہ کیا, آئی جسٹ پاس تھرو اٹ. یہ آپ کا اندر بلیف کامل ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی بلیو کہ پیورٹیز آف سول ضروری ہے ان کاموں کے لیے. دیکھیں جتنے پیر بیٹھے ہیں, جتنے درگاہیں بنی ہوئی ہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو تعویذیں دے رہے ہیں, تسبیحات دے رہے ہیں, یہ پلنگ ہیں, فلانا ہے, اللہ نے ان کو بھی تو دیا ہوا ہے نا کچھ نہ کچھ رتبہ. وہ اپنے نفس کو بھی یوز کر رہے ہیں. کہیں ہم نے سنتے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کہیں عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے, کہیں پیسوں کے کھلواڑ مچ رہے ہیں, کہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. نفس بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے. Even I am human. I like to look pretty. I like to be admired. I like to have friends. I like to have good food. But نیتی نہیں ہے.